بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دو تین چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ ایک تو جو ایم ڈی کیٹ 2024 کو لے کر دو جگہوں کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں، ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا کیس جو چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور دوسرا ایک سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جو سندھ کے اندر ایم ڈی کیٹ ہوا اس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہے جس کی 26 کو ہیئرنگ ہے۔ ایک تو اس سارے کو لے کے کرنٹ سٹیٹس ابھی چیزوں کا کیا ہے، جو ایڈمیشن پروسیس چل رہا ہے ڈفرینٹ پروونسز کے اندر، کچھ نوٹیفیکیشنز بھی آئی، آج بھی کچھ ریسنٹ نوٹیفیکیشنز آئی، اور وہ کرنٹ صورتحال اب ساری کی ساری کیا ہے سچویشن۔ اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے، جو بار بار مجھے میسیجز آتے ہیں، ہمیں تیاری شروع کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اسٹوڈنٹس کا ایک ہی کویسچن ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، تو میں اس کا بھی جواب دوں گا اس ویڈیو میں آپ کو۔ اور لاسٹلی جو 28 کو پرٹیکولرلی ہماری جو 26 کو ہیئرنگ ہو رہی ہے سندھ ہائی کورٹ کی، وہاں پہ کیا چانسز ہے اور کیا کس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور 28 کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، جو ہیئرنگ ہونی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ ہونا کیا ہے بیسیکلی۔ تو سب سے پہلے ابھی جیسے آپ کو پتہ ہوگا سارے اسٹوڈنٹس کو کہ کے ایم یو نے جو خیبر میڈیکل یونیورسٹی ہے کے پی کے اندر ایڈمیشن پروسیس اپنا شروع کر دیا ہے، اور 21 کو اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، اپنا جو ہے نا وہ پورٹل ان کا اوپن تھا۔ اس کے بعد پہلے ایک نوٹیفیکیشن آیا، ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس گئے تھے پی ایم ڈی سی میں جا کے بات کی کہ اس طرح سے جو آرڈرز آئے تھے سندھ ہائی کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے اکارڈنگ تو ایڈمیشن پروسیس کہیں شروع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ڈفرینٹ پروونسز میں، ایون یو ایچ ایس میں بھی شروع ہو چکا تھا، اور یو ایچ ایس کی 4 کی جو 4 نومبر کی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو وہاں اور خاص کر کے پی کے میں، کیونکہ یہ ڈیٹ ہیئرنگ سے پہلے آ رہی ہے، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس نے پی ایم ڈی سی میں جا کے بات چیت کی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اس ایشو کو۔ تو وی آر تھینکفل، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ایم ڈی سی نے باقاعدہ سے ایک لیٹر بھیجا ہے ساری کنڈکٹنگ یونیورسٹی جتنی بھی ہیں، سب کے جو وائس چانسلرز ہیں ان کو، اس لیٹر کی کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے، آج کے جنگ اخبار میں بھی آیا، اور اس لیٹر کے اندر یہ بتایا گیا ہے، اس میں سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن بھی اس لیٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ بھی اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ، اور اس میں تمام کنڈکٹنگ یونیورسٹیز جو ہیں ان کے وائس چانسلرز کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے اپنے پروونس کے اندر جو بھی آپ کا ایڈمیشن پروسیس ہے جہاں پہ بھی ہے اس کو سٹاپ کر دیا جائے، جب تک کہ جو کیسز چل رہے ہیں ان کا حتمی فیصلہ نہیں آتا۔ اور یہی جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کو ڈائریکٹ کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے بھی، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی۔ تو ابھی کے لیے یو ایچ ایس کی طرف سے بھی یہ نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ایڈمیشن پروسیس جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا ہے، ہالٹ ہو گیا ہے، انٹل کہ اس جو پٹیشنز چل رہی ہیں دونوں، ان کا کوئی فائنل فیصلہ آتا۔ اور اسی طرح سے ابھی جو کے ایم یو ہے، ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ ٹائم میں، کل بھی پاسبل ہے یا پرسوں تو سنڈے ہے، کل مائٹ بھی ورکنگ ڈے نہیں ہے یونیورسٹی کے اندر کے ایم یو میں۔ آج ہماری وہاں پہ کچھ آفیشل سے بات ہوئی تھی کے ایم یو میں، اور ان کی آج ایک میٹنگ ہونی تھی جو کہ نہیں ہو سکی، اور شاید وہ منڈے کو میٹنگ ہوگی، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں منڈے انہوں نے لاسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے، تو منڈے کو ایک باقاعدہ سے کے ایم یو سے بھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، ہم وہاں پہ ایکسپلین بھی کریں گے، اس سے بات چیت بھی کریں گے تاکہ منڈے کو نوٹیفیکیشن آ جائے، تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ اور یہ ایک غیر ضروری قسم کی ایک ٹینشن تھی اسٹوڈنٹس کے لیے، تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب کسی جگہ کے اوپر بھی جب تک یہ کورٹ کا سندھ ہائی کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فائنل ڈیسیجن نہیں آتا ان پٹیشنز کے حوالے سے، تو کسی جگہ کے اوپر بھی ایڈمیشن پروسیس آگے نہیں چلے گا۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے، جو بار بار مجھے سوال آتا ہے کہ ہمیں تیاری شروع کرنی چاہیے دوبارہ سے یا نہیں کرنی چاہیے، ریکنڈکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو ایک چیز پلیز سب کو سمجھنی ہے، میں گروپس کے اندر بھی باقی جگہوں پہ انڈیویجولی جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں تب بھی یہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز، جب بھی کوئی کیس جو آنریبل کورٹ کے اندر ہوتا ہے، کسی عدالت کے اندر ہوتا ہے، تو اس پہ بات کرتے ہوئے ہمیں بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی حتمی رائے ہم دے نہیں سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، معزز جو جج صاحبان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہماری پلی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کریں اور ایفرٹ کریں، یہ ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ہم انشاءاللہ وہ ہم کریں گے۔
اور جو لائرز ہیں انشاءاللہ وہ بہترین طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، جو ہماری جو پلی ہے وہاں پہ، اور جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارا موقف ہے۔ اب حتمی فیصلہ کیونکہ عدالت نے کرنا ہے، تو وہ جو ہے نا عدالت کا اختیار ہے، تو اس کے اوپر کوئی اپنی اوپینین اس طرح کی ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو پرو ایکٹیو اپروچ کہتے ہیں۔ پرو ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی کسی ایکسپیکٹڈ سچویشن کے لیے آپ پہلے سے اپنی تیاری کریں۔ تو جو اسٹوڈنٹس ابھی اس وقت اپنا جن کو امپروومنٹ کا ایگزام دینا ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو امپروومنٹ FSC امپروومنٹ کے ایگزام چل رہے ہیں، فیڈرل بورڈ کے بھی اور پنجاب کے اندر بھی چل رہے ہیں۔ تو آپ اگر امپروومنٹ ایگزام دے رہے ہیں تو فی الحال آپ لوگوں کو میری یہ رائے یہ ہے کہ آپ کو اپنے امپروومنٹ ایگزام پہ سب سے پہلے فوکس کرنا چاہیے۔ لیکن جو اسٹوڈنٹس امپروومنٹ کا ایگزام نہیں دے رہے ہیں، آپ کے لیے تو وہ اپنی تیاری شروع کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ بی پرو ایکٹیو اور اپنی تیاری بالکل شروع کریے۔ تھوڑا سا ٹیمپو بننے میں دیٹ ٹیکس ٹائم۔ آئی نو کہ ایک انسرٹینٹی ہے، اور اس ساری سچویشن کو لے کے ایک دم سے اپنی تیاری شروع کرنا اور اپنا اتنی انرجی دینا اور وہ سارا کچھ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن سٹل آپ کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور پرو ایکٹیو ہونا یہ سکسیسفل لوگوں کی علامت ہوتی ہے، اور آپ کو اس سچویشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو فیصلہ تو کچھ بھی آ سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ اگر پرو ایکٹیو اپروچ لے کے آپ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں تو اس میں بالکل بھی کوئی نقصان تو ہے نہیں، آپ کا کیا جائے گا اگر آپ تیاری کریں گے، تو آپ کو تیاری شروع کر لینی چاہیے۔ اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ جو اب سندھ ہائی کورٹ میں 26 کو ہیئرنگ ہونی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں لاسٹ جو آرڈرز آئے تھے اس میں ایک کمیٹی بنی تھی جس نے 15 دن کے اندر اپنی حتمی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروانی ہے۔ 26 کو وہ رپورٹ آ چکی ہوگی، تو اس فائنل رپورٹ کے بعد توقع یہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ 26 کو آ جائے گا اس حوالے سے، اور وہاں جس طرح کا کیس ہے، جس طرح کا ایویڈنس ہے، ساری صورتحال ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بہتر فیصلہ آئے گا۔ دوسرا، یہاں پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 28 کو ہماری ہیئرنگ ہونی ہے، اب یہاں پہ پروسیس کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں۔ اس سے پچھلی ہیئرنگ میں جو آپ نے آرڈرز بھی پڑھے ہوں گے، ابھی وہ سارے شیئر بھی ہو چکے ہیں ادھر ادھر، اس سے بلکہ جو پچھلی ہیئرنگ تھی، پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور PMDC کو کہا گیا تھا کہ جو ہماری پٹیشن تھی اس کو ایک چیز ہوتی ہے پیراوائز کامنٹس، جس میں انہوں نے ہم نے جو پلی لی ہے، جو چیزیں ہم نے عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، اس کے اوپر انہوں نے جواب داخل کرانا تھا، جو PMDC کی طرف سے بھی آ چکا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے بھی آ چکا۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے جو لاسٹ آرڈر میں ہم نے دیکھی کہ اس کے اندر ایک جو 30 کوسچنز والا جو ایشو ہے، جو اصل میں کور ایشو ہے، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا۔ تو جو لاسٹ آرڈرز آئے دوبارہ، اس میں یہ کہا گیا کہ 30 کوسچنز کے اوپر اب دوبارہ سے جو پیرا نمبر 3 ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اپنا جواب جمع کرے گی، تو وہ جواب بھی بائی 28 وہ جمع ہو چکا ہوگا، اور 28 کو اب اس کے اوپر آرگیومنٹ ہونا ہے۔ دونوں طرف سے لائرز جو ہیں انہوں نے دلائل دینے ہیں، اور ہمارے جو لائرز ہیں وہ اپنا جو ہمارا پلی ہے اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جو دوسرے لائرز ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنا جو موقف اختیار کرنا ہے اس کو وہ ڈیفینڈ کریں گے۔ تو اب ہم جو کر سکتے ہیں اس ٹائم کے اوپر وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ٹیکنیکلی جو بھی چیزیں ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں، جو کوسچنز ہیں، جو ان کے ریفرنسز ہیں، باقی چیزیں، اس حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں ہم اپنے لائر سے بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت توقع ہے، بہت زیادہ توقع ہے، ہم پوری اپنی ایفرٹ ضرور کریں گے، اور ہمارے لائرز بھی انشاءاللہ اپنی پوری ایفرٹ کریں گے۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے اور کاوش ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ابھی تک کی جتنی ساری بھی چیزیں ہوئی ہیں اس میں آپ سب کو کریڈٹ جاتا ہے، سارے اسٹوڈنٹس کو، سارے پیرنٹس کو، اور اس میں ہر جو پروفیشن ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، سارے شامل ہیں اس کے اندر، اور سب کی یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے۔ کسی ایک بندے کو اس کا کریڈٹ نہیں جاتا، یہ سب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ابھی تک کی بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری الحمدللہ ایک بہتری کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ پر امید رہیے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی جب انجسٹس ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، کوئی ایسی آکورڈ سچویشن ہوتی ہے آپ کی لائف کے اندر، کوئی کرائسس ہوتا ہے، تو آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے وہ آپ کی امید ہوتی ہے، آپ کی ہوپ ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنی امید کو آپ ختم نہ ہونے دیجیے، اور آپ ہوپ فل رہیے۔ آپ سب کے لیے یہ میسج ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں اللہ سے کہ سب کے حق میں، سارے اسٹوڈنٹس کے حق میں بہت بہتر فیصلہ آئے۔ تھینک یو سو مچ۔